الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر دورہ قرآن کریم کے سلسلے میں ہم آج اگلی صورت یعنی کہ سورہ انعام قرآن پاک کی 6ٹھی صورت پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا نام مویشی کیٹلز مویشی رکھا گیا ہے، چرنے والے جانور۔ سورہ کا نام مویشی پڑھنے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ آیات 136 سے 144 میں مکہ مکرمہ کے مشرکین کے جو بے بنیاد وہم تھے، اوہام تھے، ان کا ذکر ہے، جو وہ اپنے بتوں اور خداؤں کے لیے مویشوں کی قربانی سے متعلق رکھتے تھے۔ جو وہ مشرکین مکہ جو بتوں کے لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے اور قربانی کرتے تھے، تو اس قربانی سے متعلق ان میں کافی اوہام اور فرسودہ خیالات عقائد تھے۔ تو ان فرسودہ عقائد کو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ کا ایک باقاعدہ نزول کا واقعہ ہے جو روایات میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے مطابق یہ پوری سورت ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی شہادت ایک صحابیہ اسماء بنت یزید سے ملتی ہے، جو کہتی ہیں کہ جب یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی تو آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے اور میں اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی۔ تو وہ صحابیہ جو تھی وہ اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی اور یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ زمانہ نزول جو ہے یہ سورت مکی صورت ہے اور مکی دور کے آخری سال یعنی ہجرت سے ذرا پہلے نازل ہوئی ہے، اور پوری کی پوری صورت ایک ہی وقت میں ایک ہی رات میں نازل ہوئی ہے، اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو صحابہ اکرام کو لکھوا دیا تھا۔ سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس سورت میں مشرکین مکہ کو اصل دین یعنی دین ابراہیم کو بالکل واضح اور مفصل طور پر کھول کر بتا دیا گیا ہے۔ پھر اس سورت میں دوسرے مضامین بھی ہیں۔ شرک کی صاف نفی ہے، شرک کا ابطال ہے، اور معاشرے میں موجود فرسودہ روایات کا ابطال ہے۔ ابطال کا مطلب اس کو باطل قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ فرسودہ روایت کو باطل قرار دیا گیا ہے، شرک کو باطل قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ سورہ جو ہے مکہ کے مشرکین یعنی مخالفین کو صاف الفاظ میں خبردار کرتی ہے کہ وہ اپنی سرکشی اور استکبار سے باز آ جائیں۔ جو وہ مخالفت میں اور اپنی بڑائی میں اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، تو وہ استکبار سے باز آ جائیں۔ ساتھ ہی یہ سورہ ان کے اعتراضات کے بھی مدلل جواب فراہم کرتی ہے جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور مشن کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف اس سورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں یعنی مسلمانوں کی دلجوئی اور تسلی کے لیے بھی آیات ہیں۔ اب ہم یہ پہلے حصے میں سورہ انعام کے پہلے حصے کو اگر ہم دیکھیں تو ایک موضوع ہے جو آیت نمبر 1 سے لے کر 73 تک ہمیں ملتا ہے، اور یہ آیات 1 سے لے کر 73 تک جو آیات ہیں وہ مرکزی مضمون کے مناسبت سے اس میں ہمیں سارے نکات ملتے ہیں، یعنی کہ مرکزی مضمون ہی شروع کی آیات میں ایک سے لے کر 73 آیات میں آیا ہے۔
اس میں مشرکین مکہ کے لیے دین ابراہیم اور اس کے بنیادی عقائد کو ایک مدلل بحث کے ذریعے سے کھول کھول کر واضح کر دیا گیا ہے۔ عقیدہ توحید پہ بھی آیات ہیں اور عقیدہ آخرت پہ بھی۔ پھر بت پرستی شرک اور مشرکانہ فرسودہ روایات کا ابطال ہے کہ اس کو باطل قرار دیا گیا ہے جو ان کی فرسودہ روایات تھیں، مشرکانہ روایت تھیں، اور منکرین کو سخت الفاظ میں خبردار کیا گیا ہے، آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک ایک کر کے ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ پہلا حصہ تھا آیت نمبر 1 سے لے کر 73 تک۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں جو کہ مضمون کے حساب سے آیت نمبر 74 سے لے کر 94 تک ہے۔ سورہ انعام کے اس دوسرے حصے میں مشرکین مکہ کے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے عقائد کے بارے میں تفصیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جد امجد تھے، اور قریش مکہ اور دوسرے قبائل سب اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ ان کی نسبت جو ہے وہ اوپر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ ان کو یہ بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے یکسو ہو کر صرف اور صرف اللہ کی ربوبیت کے قائل تھے، اور نہ صرف ابراہیم علیہ السلام بلکہ ان کے بعد آنے والے دوسرے انبیاء جو ان کے ہی اولاد میں آئے، وہ سارے کے سارے توحید کے ماننے والے اور توحید کا ہی پرچار کرنے والے تھے، اور جبکہ یہ جو ہے وہ مشرک ہو چکے تھے، بتوں کی پوجا انہوں نے شروع کر دی تھی، لیکن اپنا تعلق جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے رکھتے تھے۔ پھر ظاہر ہے بنی اسماعیل یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے پر یہ بہت فخر بھی کیا کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے یہ ان کا نسلی دعویٰ تھا، جبکہ ان آیات میں بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل وارث جو ان کی ذریت میں سے تھے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے دین ابراہیم کی اصل روح یعنی اسلام کو قبول کیا ہے، اسی معاشرے سے، انہی قبائل میں سے وہ بھی ہیں جو کہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ پھر ایک ایک کر کے وہ سارے انبیاء کا ذکر ہے، اور لیکن جو منکر ہیں اسلام کے، انہوں نے اس دین کی بھی اتباع نہیں کی جن کی تبلیغ باقی انبیاء کرتے چلے آئے ہیں۔ پھر یہ تیسرا حصہ جو ہے یہ آیت نمبر 95 سے 105 میں ہے۔ موضوع کے اعتبار سے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موضوع تبدیل ہو رہا ہے آیت نمبر 95 سے۔ تو سورہ کے اس حصے میں زمین و آسمان کی تخلیق اور کائنات کے نظام میں موجود نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، تاکہ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں وہ غور کریں اور دیکھیں کہ واقعی یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے وہ کسی خدا بزرگ برتر کا بنایا ہوا ہے۔ پھر اس میں انہی آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا، ہر قدرت رکھنے والا، کائنات کا خالق بھی ہے اور اسے چلانے والا بھی ہے، اور وہ بہت باریک بین ہے اور پاک ہے، بہت بلند و بالا، اور ان باتوں سے بہت بلند ہے جو مشرکین اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں، جو فرشتوں کو بیٹیاں اور دوسرے جو انہوں نے اپنی طرف سے عقائد گھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سورہ انعام کا چوتھا حصہ جو کہ آیت نمبر 106 سے 117 میں ہمیں ملتا ہے، کیونکہ آیات جو ہے وہ موضوع کے لحاظ سے مختلف ہیں پچھلی آیات سے۔
یہ آیات جو 106 سے 117 کے درمیان ہے، یہ آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کی تسلی اور دلجوئی کے لیے نازل ہوئی ہیں، کیونکہ قریش مکہ کی مسلسل مخالفت اور ہٹ درمی سے ان کا دل تنگ ہوتا تھا، اور وہ سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ شاید ہماری تبلیغ میں کچھ کمی ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 106 اور 107 میں اسی بات کی نشاندہی ہے، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتا ہے اس کی پیروی کرو، اس رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ اختیار کرو یا ان کی طرف بہت خیال نہ کرو۔ کنارہ اختیار کرو یعنی ان سے اعراض کرو، بہت زیادہ ان کا خیال نہ کرو، پریشان نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا، اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ ان لوگوں کا تو یہ حال تھا کہ جیسے آیت 111 میں آیا ہے، 111 میں آیت 111 میں ارشاد ہے، اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کر دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے، اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لاموجود بھی کر دیتے، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو یہ آیت 111 کا ترجمہ میں نے ابھی پڑھا ہے۔ اب یہ ہم اگلے حصے سورہ انعام کے اگلے حصے میں کی طرف ہیں۔ اس میں موضوع پھر تھوڑا ڈفرینٹ ہے، اسی وجہ سے مختلف ہے، اسی وجہ سے اس کو پانچواں حصہ ہم نے قرار دیا ہے۔ ان آیات میں خطاب مومنوں سے ہے، البتہ ان آیتوں کا پیغام مشرکین مکہ کو پہنچانا مقصود ہے، یعنی کہ جب مومنین یہ آیات پڑھیں گے تو یہ ان آیات میں موجود جو پیغام ہے وہ مشرکین مکہ تک پہنچ جائے گا۔ ان آیات میں حلال اور حرام کھانے کے بارے میں ان کے بے بنیاد من گھڑت اصولوں کی طرف اشارہ ہے جو وہ رکھتے تھے۔ بہت سی چیزیں جو حلال تھیں لیکن ان کو وہ حرام قرار دے دیا کرتے تھے، تو ان کے جو ٹوسٹڈ کانسیپٹ تھے، من گھڑت اصول تھے، فرسودہ خیالات تھے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ پھر مشرکین مکہ اپنے بتوں کے چڑھاوے کے لیے جن اوہام، وہی جو فرسودہ روایات میں غرق تھے، ان سب کو ایک ایک کر کے باطل قرار دیا گیا ہے، اور ان کے عقائد کی بنیادی خرابی کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ان اعتراضات کا مؤثر جواب جو وہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے مشن پر اٹھا رہے تھے، تو ان اعتراضات کا مؤثر جواب بھی دیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 145 میں یہ بیان ہے کہ مسلمانوں کے لیے کون سا گوشت حرام ہے، کیا چیز حرام ہے، اس کے علاوہ اس حرمت کے علاوہ، یعنی کہ مردہ جانور اور خون، بہتا ہوا خون، اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی چیزیں سب حلال ہیں۔ تو کیا چیز حرام ہے، اس بات کی وضاحت 145 میں۔ پھر ہم اگلے حصے یعنی کہ جو کہ سورہ انعام کا آخری حصہ ہے، آیت نمبر 147 سے 165۔ یہ سورہ کا آخری حصہ ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہیں کہ وہ مشرکین کے حیلے و بہانوں اور ان کے اعتراضات کا جواب کس طریقے سے دیں گے۔ ایک ایک کر کے مشرکین کے اعتراضات اور اشکالات ایک ایک کر کے بیان ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ وہ ان اعتراض کے جواب میں کیا کہیں ان مشرکین سے۔ یتیموں اور ان کے اس کے بعد آیت ہے یتیموں اور ان کے مال کی دیکھ بھال کے لیے۔ پھر
ہاں، یتیموں اور ان کے مال کی دیکھ بھال کے لیے آیت ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور توریت کا ذکر ہے، اور آخر میں پھر آ، ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ان کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ تو آخری آیت جو ہے اس کا ترجمہ، اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ تو یہ اس سورہ کی آخری آیت تھی۔ اس میں ان کو دعوت دی گئی ہے اور بلیغ انداز میں بتایا ہے کہ اس میں آزمائش ہے، تو اگر تو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، لیکن اگر ایسا نہیں کیا تو پھر تمہارا رب جلد عذاب دینے والا ہے۔ تو یہاں پہ سورت کا جو ہم مختصر مضامین کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ختم ہوا۔ اعادہ کر لیتے ہیں کہ اس میں جو مرکزی مضمون ہے وہ دین ابراہیم کو صاف صاف واضح طور پر مشرکین مکہ کو بتا دیا گیا، جو مرکزی مضمون ہے۔ پھر پہلے حصے میں جو ہے یہی جو مرکزی مضمون ہے وہ بیان ہوا ہے، اور ان کے جو فرسودہ رسومات تھیں، جو عقائد انہوں نے اپنی طرف سے گڑے ہوئے تھے، اس کو باطل قرار دیا گیا ہے۔ پھر دوسرے حصے میں ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور جو کہ ان کے جد امجد تھے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد میں جتنے نبی آئے ہیں ان کا بتایا گیا ہے، ان کا تذکرہ ہے، اور یہ کہ بنی اسماعیل میں سے اصل جو وارث ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکار ہیں، جو کہ سنت ابراہیمی کی پیروی کر رہے ہیں۔ پھر تیسرے حصے میں جو آیت نمبر 95 سے 105 میں کے درمیان ہے، اس میں کائنات کی جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں جو کائنات میں نشانیاں ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ پھر اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ پھر آیت نمبر 106 سے لے کر 117 تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو جو پیروکار تھے اس وقت مسلمانوں کی جو جماعت تھی، ان کی دلجوئی اور تسلی کے لیے آیات ہیں۔ پھر وہی جو ان کی آیت نمبر 118 سے 144، اس میں جو ہے وہ ان کی جو رسومات تھی ان کا دوبارہ سخت الفاظ میں اور پورے دلیل کے ساتھ اس کو باطل قرار دیا گیا ہے، جو وہ اپنی چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور اس کے بارے میں ان کے عقائد تھے، فرسودہ عقائد تھے، اور اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ پھر چھٹے حصے میں جو حلال اور حرام کھانے جو گوشت ہے کھانے، اس کے حلال اور حرام ہونے کے متعلق آیات ہیں، اور پھر آخر میں ان کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ تو یہاں پہ سورہ کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم سورہ اعراف کا مطالعہ کریں گے۔ دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں اس نشست کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔